السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا جو میرا ناول ہے اس کا نیم ہے من یارم، اور اس کی جو رائٹر ہے ان کا نام ہے ماہگل رانا، اور یہ میرا فیوریٹ ناول ہے، تو کیوں نہ آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ ویسے تو اس کے پیجز کافی لینتھی ہیں، لیکن پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے پارٹس میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تو چلو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ یہ منظر خان حویلی کا تھا، جہاں رات کے 10 بجے مقدس اور کشف بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ داجی کے کمرے میں موجود تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں موت سا سناٹا تھا۔ غزلان خان جانتا تھا کہ یہ خاموشی آنے والے طوفان کی وجہ سے ہے، ایسا طوفان جس کے باعث خان اور شاہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو مضبوط قدم ہوا وہ بچ جائے گا، اور جس کے قدم لڑکھڑائے اسے یہ طوفان اپنی لپیٹ میں لے کے تباہ کر دے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ زرغام خان 32 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم کئی سالوں سے اس کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی میری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ولی خان کی باروب آواز پہ وہاں بیٹھی مقدس بیگم اور کشف بیگم نے بری طرح پہلو بدلا۔ ولی خان کے بیڈ کی دائیں جانب پڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے، سفید شلوار قمیض پہنے، قمیض کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، دائیں کلائی پر بیش قیمتی گھڑی پہنے، گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو سختی سے بیچے، ماتھے پہ بے ترتیبی سے بکھرے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے، سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں سرخی لیے زرغام خان نے ولی خان کی بات پہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی۔ جیسا کہ آپ چاہیں داجی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن اس حویلی میں لاؤں، اپنے پوتے پوتیوں کو اس حویلی میں پروان چڑھتا دیکھوں۔ آج آپ نے بھی کہہ دیا تو میں اب خاندان میں نظر دوڑاتی ہوں، جہاں مجھے اپنی زرغام کی ٹکئی بیٹی لڑکی ملے، اسے میں جلد از جلد اپنی بہو بنا لوں گی۔ مقدس بیگم کے کہنے پر زرغام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی، جبکہ زرغام خان کے بالکل سامنے ولی خان کی بائیں جانب بیٹھے 28 سالہ ارغمان خان نے بیزاریت سے اپنی ماں کو جلد بات ختم کرنے کا اشارہ کیا، جس پہ کشف بیگم نے گھور کر ارمغان خان کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو بہو، ہوش میں تو ہو؟ زرغمان خان اور عقیدت شاہ کا ایک دوسرے کے نکاح میں ہے۔ عقیدت کے ہوتے تم زرمغان کے لیے کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ زرغام خان کی دلہن صرف اور صرف عقیدت ہی بنے گی، چاہے آج یا 10 سال کے بعد۔ اس حویلی میں زرغام کی بیوی کی حیثیت سے صرف عقیدت ہی آئے گی۔ ولی خان کے گرجدار لہجے پر مقدس بیگم نے بامشکل اپنے غصے پہ قابو کیا۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں داجی کہ وہ لڑکی میرے شوہر کی قاتل کی بیٹی ہے۔ میں اسے کبھی بھی اپنے بیٹے کی بیوی نہیں بناؤں گی۔ جب نکاح ہوا تب بھی میری رضامندی شامل نہیں تھی، مگر سب نے اپنی من مانی کی۔ مگر اب میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مقدس بیگم کے سرد لہجے پر ولی خان نے تعصب سے اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہارا شوہر میرا بیٹا تھا بہو، اگر قتل وہ ہوا تھا تو اس کا بدلہ بھی لیا گیا تھا۔ دشمنی بدلے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں اس بلا وجہ کی نفرتوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت تمہارے شوہر کے قاتل کی نہیں، میری نواسی ہے، میری اکلوتی بیٹی کی جان سے عزیز بیٹی ہے۔ تم لوگوں کی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے میں پچھلے 19 سال سے اپنی بیٹی سے قطع تعلق رہا ہوں، مگر اب میں یہ سب ختم کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ملازم کے ہاتھ شاہ حویلی پیغام پہنچا دیا ہے۔ جیسے ہی جواب آتا ہے میں شادی کی تاریخ مانگنے جاؤں گا۔
اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ ولی خان کے سخت لہجے پر مقدس بیگم نے خون خوار نظروں سے اپنے مغرور بیٹے کو دیکھا، جو اس قدر لا تعلق بنا بیٹھا تھا کہ وہاں اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو۔ یہ ظلم ہے داجی، وہ صرف شیر لالہ کے ہی نہیں، میرے بہادر خان کے قاتلوں کے خاندان سے ہے۔ آپ کس طرح اپنے دو بیٹوں کے قاتلوں کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنانے کا سوچ سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر عقیدت یا اس کی ماں یا شاہ خاندان سے کوئی بھی اس حویلی میں آیا تو میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ اپنے شوہر کے قاتلوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کشف بیگم کے چلا کے کہنے پر ارمغان خان نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ اپنی ماں سے اس قدر بدتمیزی کی امید ارمغان خان کو نہ تھی۔ شاہو کے ذکر سے بے شک انہیں اپنے وجود میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے، مگر وہ اس سب کے باوجود کبھی داجی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ جبکہ زرگام نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑا کر ایک گہری سانس بھری۔ اپنی زبان کو لگام دو بہو، اور خاندان کی روایات کو مت بھولو۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ زرگام اور عقیدت ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ آس، حوریہ اور پلوشہ اور حدائق شاہ ایک دوسرے کے منگ ہیں۔ کس کس کا رشتہ توڑیں گے ہم؟ جبکہ یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں منگ کے نام ساری عمر تو بیٹھ سکتے ہیں، مگر کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زرگام سے کون نکاح کروائے گا اپنی بیٹی کا، جب سب جانتے ہیں کہ وہ شاہ خاندان کا داماد ہے؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم حدائق شاہ کی بہن پر سوتن لاؤ گی اور وہ خاموشی سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ اپنی منگ لینے آ گیا تو ہم انکار بھی نہیں کر سکیں گے، اور پھر وہ اپنی بہن کا بدلہ تمہاری بیٹی سے لے۔ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ بچوں کی بھلائی بھی اسی میں ہے اور خاندان کی بھی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، اپنے خالی دماغ کا استعمال دونوں کسی اور جگہ کرو۔ میں نے رائے نہیں مانگی، حکم دیا تھا، اس لیے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ داجی کے سخت لہجے پر کشف اور مقدس بیگم منہ بصورتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد داجی نے اپنے خوبرو جوان پوتوں کو دیکھا، جنہیں دیکھتے ہی ان کا خون سیروں بڑھ جاتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر آس خان کی یاد شدت سے آئی۔ آس خان زرگام خان کا بھائی تھا، شیر خان کی دوسری من پسند بیوی سے، مگر شیر خان کی دوسری بیوی شاہ خاندان کی تھی۔ شیر خان کے قتل کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے تعلق ختم کر لیا تھا، مگر وہ کبھی زیادہ خان حویلی میں بھی نہیں رہی۔ اس کی بڑی وجہ ان کی سوتن مقدس بیگم تھی، جو انہیں بات پہ بات قاتلوں کے خاندان سے ہونے اور ان کے شوہر سے چھپ کر شادی کرنے کے طعنے دیتی رہتی۔ حویلی میں ان کی وجہ سے ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، جن سے تنگ آ کر مبین بیگم نے ولی خان سے انہیں شہر شفٹ کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر کافی سوچ بچار کے بعد ولی خان نے انہیں اسلام آباد میں شیر خان کے بنگلے میں شفٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آئس خان بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا۔ رشتوں سے دوری اور اپنی ماں کے ساتھ مقدس بیگم کا سلوک یاد کر کے وہ حویلی والوں سے بدظن اور دور ہوتا چلا گیا، مگر زرگام خان اور ارمغان خان کے لیے وہ ان کا بھائی ہی تھا۔ ارمغان خان جتنی عزت اور محبت اپنے سے 4 سال بڑے زرگام خان کی کرتا تھا، اتنی ہی عزت اور محبت خود سے 2 سال بڑے آئس خان سے کرتا تھا، مگر وہ اس قدر بدگمان تھا کہ ان سب کی محبتیں اسے جھوٹ دکھاوا ہی لگتی تھی، مگر وہ اپنے جذبات ولی کے اپنے دلی جذبات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ جب حویلی آتا تو خاموش ہی رہتا تھا۔ ارمغان خان اور زرگام خان کے ساتھ ہوتے بھی وہ خاموشی کی چادر اوڑھے رکھتا تھا۔ ایک چیز جو ان تینوں میں کامن تھی وہ تھی شاہ خاندان والوں سے نفرت، جن کی وجہ سے وہ باپ کے سائے اس کی شفقت سے محروم ہوئے۔ محبت، رشتے، احساس، خوشی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، ان کے لیے دشمنی، نفرت، شاہ خاندان کی بربادی اہمیت رکھتی تھی، جس کے لیے وہ تینوں کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔
لوگ محبت میں مر کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھا کر عشق کی داستانیں لکھتے ہیں، اور وہ شاہ خاندان سے نفرت کرتے، انہیں تباہ کر کے دشمنی کی داستانیں لکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں عقیدت شاہ کہ میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، میں اسے اپنی بیوی کا مقام کبھی نہیں دے سکوں گا۔ مجھے عقیدت شاہ سے اور اس سے جڑے اس رشتے سے نفرت ہے داجی، اور آپ جانتے ہیں کہ خان جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے عقیدت شاہ کا قتل کرنا تو منظور ہے، مگر اسے اپنی بیوی بنا کر حویلی میں لانا نہیں۔ زرگام خان کے لہجے میں چٹانوں سی سختی محسوس کر کے ارمغان خان نے ایک خاموش نظر زرگام خان کے سرخ پڑتے چہرے پہ ڈالی، اور ایک نظر داجی کے چہرے پر، جو بے یقینی سے زرگام خان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر داجی کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ تمہاری بیوی ہے وہ خان؟ داجی کے گرجدار لہجے پہ ارمغان نے اپنی ہیزل ہنی آنکھوں سے زرگام کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، کہیں داجی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، ایک باغی لڑکی، جسے نہ اپنی عزت اور خاندان کی پرواہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بیوی بنا کے لے آؤں تاکہ آئے دن وہ میری عزت کا تماشا لگاتی رہے۔ وہ جہاں ہے اسے رہنے دے داجی، اگر وہ کبھی میری بیوی کی حیثیت سے میرے سامنے آئی تو میں اسے مارنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ زرگام خان کے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہنے پر داجی اور ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ تو خان اپنی بیوی کو اس دشمنی کی بھیٹ چڑھائے گا؟ تم اپنی نفرت اور دشمنی کی نظر اس پاک رشتے کو کرو گے خان؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ داجی نے تعصب بھری نظروں سے ارمغان خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زرگام نے اپنی سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں آگ سی تپش لیے داجی کو دیکھا، اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہی تو ہوتا تھا ہر بار، عقیدت شاہ کا ذکر زرگام خان کے حواسوں کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اپنے غصے اور لہجے کو قابو نہیں کر پاتا تھا۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں خود سے منسوب لڑکی کو کسی اور کے لیے چھوڑ دوں، مگر میری نفرت اور دشمنی کو بھی یہ گوارا نہیں کہ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت دوں۔ عقیدت شاہ میرے نکاح میں ہے اور تاعمر میرے نکاح میں ہی رہے گی۔ اگر کسی نے میری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھا بھی تو زرگام خان اس کی آنکھیں نوچ کر اسے زندہ درگور کر دے گا، اور اگر عقیدت زرگام خان نے اپنے دل میں کسی کو بسایا تو میں اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس دل کو نوچ لوں گا۔ جو میرا ہے وہ میرا اور صرف میرا ہے، پھر چاہے میں اسے پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں یا اپنے جوتے کی نوک پہ۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ زرگام خان سے سوال جواب کرے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اچھا چھوڑے لالا، آپ میرا مطلب عقیدت شاہ کو میری بات سنیں۔ میں شکار پر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک لوٹ آؤں گا، تو پریشان مت ہوئیے گا۔ میں تو داجی کو بس یہی بتانے آیا تھا، مگر آپ لوگ تو اپنی پنچایت لگا کر بیٹھے تھے۔ ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو داجی نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ شکار کے لیے تمہیں رات کا ہی وقت کیوں ملتا ہے؟ ہا ہا ہا، شکار کا اصل مزہ ہی اندھیری رات میں آتا ہے داجی، آپ نہیں سمجھیں گے۔ داجی کے مشکوک لہجے پر ارمغان خان نے جھک کر رازداری سے سرگوشی کی، جو زرگام خان کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ چلیں اب دیں اپنے ہینڈسم پوتے کو اجازت، بیڈ سے اتر کر داجی کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو انہوں نے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ ارمغان کے سر پر رکھ کر اسے دعائیں دیں، اور ایک نظر اضطرابی کیفیت میں بیٹھے زرگام خان پہ ڈالی۔ ولی خان کے دیکھنے پر زرگام خان گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے برے لہجے کے لیے شرمندہ ہوں داجی، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد عقیدت شاہ کا ذکر میرے سامنے مت کیجیے گا۔ سر داجی کے آگے جھکاتے سٹاپ لہجے میں کہا، تو ولی خان نے ہنکارا بھر کر اپنا دایاں ہاتھ زرگام خان کے سر پر رکھا۔ آپ عقیدت کو طلاق دے دیں لالا، ہماری دشمنی ان کے مردوں سے ہے، عورت کو بیچ میں گھسیٹنا مجھے کافی معیوب لگ رہا ہے۔ ارمغان خان نے اپنی جیپ میں شکار کا سامان رکھتے ہوئے سرسری لہجے میں زرگام خان سے کہا۔
तुम चाहते हो कि मैं बगैरत बन जाऊं, अपने नाम से मंसूब लड़की को छोड़ दूं, ताकि दुश्मन इस बात का मेरी हार समझ के मुझे सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाएं। जब तक शाह खानदान इस रिश्ते को जोड़ने या तोड़ने के लिए मेरे आगे नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं हो जाते, तब तक मैं अकीदत शाह को नहीं छोड़ने वाला। जरगम खान ने सिगरेट का कश लगाते सर्द स्टाप लहजे में कहा, तो अरमगान ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। मतलब आप चाहते हैं कि हदायक शाह अपनी बहन के लिए तलाक या रुखसती का मुतालबा करे। अगर वो तलाक का मुतालबा करेगा तो आप तलाक दे देंगे? अरमगान खान ने अपने कंधे से अजरक उतार कर ब्लैक लेदर की जैकेट पहनते हुए इस्तफसार किया, तो जरगम ने अपनी खून छलकाती आंखों से अरमगान खान की पीठ को घूरा। तलाक तो मरते दम तक नहीं दूंगा मैं। जब हदायक शाह खुद अपनी बहन के लिए तलाक का मुतालबा करेगा, तब जरगम खान अपने पांव तले शाहों की इज्जत को रौंद कर अकीदत शाह को इस हवेली में लाएगा। अकीदत शाह के लिए हर दिन मौत से बदतर बनाऊंगा, और फिर अकीदत शाह की अना और गुरूर को तोड़ने के लिए पूरी शान व शौकत से इसके सर पर सौतन लाऊंगा। जरगम खान के कहका लगाकर कहने पर खामोश फिजा में इर्ताश पैदा हुआ। और कैसी बीवी लाएंगे आप अकीदत शाह के गुरूर को तोड़ने के लिए? अरगमान खान ने जीप में बैठकर अपनी राइफल को हाथ में थामकर चेक करते हुए इस्तफसार किया। अकीदत शाह के गुरूर को तोड़ने के लिए जरगम खान का अकीदत के अलावा किसी और का होना ही काफ़ी है, मगर बीवी तो मैं अपने लिए अपनी टक्कर की लाऊंगा। ऐसी औरत जो जरगम खान की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो, जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वह जरगम खान के इरादों का रुख बदल दे, जरगम खान की आंखों में आंखें डालकर इसकी जिद टाल दे, जिसमें इतना हौसला हो कि अगर कभी मेरे कदम कहीं डगमगाएं तो वो मुझे संभाल सके, जो अपनी अदाओं और मोहब्बत से मुझे दुनिया भुला दे। जीप से टेक लगाए आसमान पर चमकते सूरज को देखते संजीदा लहजे में जवाब दिया, तो अरमगान खान ने जरगम खान की नज़रों की रुख में आसमान पर चमकते सितारों को देखा। और ये सब सिर्फ अकीदत शाह ही कर सकती है, वो लड़की जो पिछले 19 साल से जरगम खान के निकाह में है, जो इसके वजूद और रूह का हिस्सा है। इसके अलावा ना ही यह हक किसी और के पास है और ना ही हौसला। आपका दिल भी जानता है लाला कि अकीदत जरगम खान के अलावा कोई औरत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। आप अकीदत को इज्जत से अपना ले, फिर चाहे इसके भाई को मौत के घाट उतार दीजिएगा। अरमगान खान ने पुरसोच लहजे में कहा, तो जरगम खान ने चौंक कर इसे देखा और फिर दोनों ही कहका लगाकर हंस पड़े। वैसे भी उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वो डॉक्टर भी पाकिस्तान आने वाला है। अस्पताल तो इसका आखिरी मरहले पर है और अब 3-4 माह तक वो भी आ जाएगा। अरमगान खान ने जीप स्टार्ट करते जरगम खान से कहा, तो वो टेक हटाकर सामने खड़ा हुआ, सिगरेट ज़मीन पर फेंककर अपने जूते से मसली और अपने दोनों हाथ पीछे पुश्त पर बांधे। अब तो आना ही था। इस डॉक्टर ने कब्रिस्तान में इसके हिस्से की 2 गज ज़मीन इसे याद जो कर रही है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव की ज़मीन को इसे ज़्यादा याद करना पड़े। एक बार ये तीनों शाह इकट्ठे होकर एक साथ ही तीनों को कब्र में उतार देना है। जरगम खान के सर्द लहजे पर अरमगान खान का कहका बेसाख्ता था। समझने के अंदाज में सर असबात में हिलाया और अपनी जीप लेकर हवेली से निकलता चला गया, जबकि पीछे खड़े जरगम खान की आंखों के पर्दे पर अकीदत शाह का खूबसूरत चेहरा लहरा गया, जिस पर जरगम खान ने सख्ती से अपने जबड़े बींचकर कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। I love you like crazy, Emilia. I love you so much. Damn it, give me a chance. I will convert to Islam. I will become just like you. Give me just one chance. I can't live without you. Believe me, I will die. मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ मीलिया। I love you so much. Damn it. मुझे एक चांस तो दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। मैं बिल्कुल तुम लोगों जैसा बन जाऊँगा। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा यकीन करो, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। कानों में विलियम के सालों पुराने लफ्ज़ गूंजे तो अकीदत शाह को अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। अकीदत, कहाँ हो तुम? विलियम ने सुसाइड कर ली है, जल्दी पहुँचो मेरे फ्लैट पर। कानों में एनी की आवाज़ गूंजी तो अकीदत शाह का वजूद पल में पसीने से शराबूर हुआ। झटके से अपनी जगह से उठकर खिड़की के पर्दे हटाकर खिड़की को खोलकर गहरी गहरी सांसें भरी, नजरें आसमान पर
चमकते दूधिया चांद पर टिकाए खुद को पुरस्कून करना चाहा, मगर हल्की ठंडी चलती हवा के दोष से खिड़की के पर्दे लहलहाने लगे। सब्ज नगीनों जैसी मोटी मोटी आंखें इस वक्त सुर्खी माइल हो रही थी। गोल्डन स्ट्रेट बाल जिन्हें नीचे से कर्ल किया गया था कमर पर झूल रहे थे। गुलाबी भरे भरे होंठ सख्ती से आपस में पिवस थे। स्तून मगरूर नाक में डायमंड की नोजपिन चांद की रोशनी में जगमगा रही थी। गुलाबी फूले फूले गालों पर आवारा लिटे झूल रही थी। इस्लामाबाद की हाई सोसाइटी में बने इस बंगले पर इस वक्त खामोशी का राज था। अकीदत शाह के कमरे में छाई खामोशी को मोबाइल की इर्ताश ने तोड़ा था। तो अकीदत शाह ने चौंक कर गर्दन मोड़कर अपने दाएं जानिब बेड के साइड टेबल पर पड़े अपने मोबाइल को देखा। गहरी सांस भर के एक नज़र चांद को देख थके थके कदम बेड की तरफ बढ़ाए। बेड पर बैठकर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से फ़ोन उठाया, जिस पर माई वर्ल्ड के नाम से हदायक शाह का नंबर जगमगा रहा था, जिसे देख अकीदत शाह के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? लहजे में एहतराम और मोहब्बत समोए नरमी से हाल पूछा तो हदायक शाह के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी शेरनी कैसी है? गाँव क्यों नहीं गई अभी तक? अकीदत 6 माह हो गए हैं तुम्हें पाकिस्तान आए हुए। माँ जी पहले भी तुमसे नाराज़ हैं, तुम इन्हें मनाने की बजाय और नाराज़ कर रही हो। हदायक शाह के इतने सवालों की बछाड़ पर अकीदत ने अपना माथा मसला।